صدر محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مئو کی سرزمین پر پچھلے کچھ دنوں سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دینی پروگرام اور مجلسیں بہت کم منعقد ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولانا اجمل صاحب نے آج کے پروگرام کے لیے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اورنگ آباد کی فاٹک والی مسجد میں پروگرام ہے، تو مجھے حیرت بھی ہوئی، لیکن بہرحال بڑی ہمت کی بھی بات ہے اور حوصلے کی اور خوشی کی بھی بات ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب واقعی میں ہماری نوجوان نسل کو دینی تربیت کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہماری خواتین کے اندر جو بگاڑ اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے مد نظر اس قسم کے پروگرام مسجد ہی میں صحیح، اندر ہی کے لاؤڈ اسپیکر سے صحیح، اور اگر اس لاؤڈ اسپیکر پر بھی پابندی لگ جائے تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے صحیح، گھروں میں صحیح، اس طریقے کی دینی مجلسیں ضرور ہوتی رہنی چاہیے۔ ان سے کچھ نہیں تو کم سے کم ایک دل کو تذکیر ہوتی رہے گی، نصیحت اور یاد دہانی کا کام ہوتا رہے گا، ایمان کو جلا ملتی رہے گی، اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کا پتہ چلے گا۔ اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام بڑا اہم ہے، اور مجھ سے پہلے آپ نے صدارتی خطاب بھی سماعت فرمایا، اور ہمارے شیخ محترم نے بھی بہت بہترین باتیں موجودہ ماحول کے تعلق سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایک مومن کا سرمایہ کیا ہے؟ ایک مومن کی پونجی کیا ہے؟ ایک مومن کا کیپٹل کیا ہے؟ مومن کا سرمایہ اس کا مال نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اس کے بال بچے نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مال، جائیداد، گھر بار، رشتہ دار، بال بچے سب کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ یہ وہ دولت ہے جسے مرتے دم تک ہمیں بچا کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ خطبہ مسنونہ میں قرآن کی 3 آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی، اس میں جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس آیت میں بھی ہمیں یہی پیغام دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ مرتے دم تک تمہیں اسلام کو بچا کر کے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی تو تم نے اسلام پر عمل کیا، ساری زندگی تو تم ایمان پر قائم رہے، اور موت کے پہلے، خاتمے کے پہلے تم کوئی ایسا کام کر کے چلے گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے اور کفر میں چلے گئے۔ اگر ایسا کر کے تم دنیا سے چلے گئے تو بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اسلام کی مرتے دم تک حفاظت کرنا ہے، یہ وہ دولت ہے جس دولت کو بچانے کے لیے نبیوں نے اور صحابہ نے جان دے دی، اور یہ وہ دولت ہے جس کی حفاظت کی دعائیں کرتے تھے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے انبیاء اور رسول۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے تو شرک اور بت پرستی سے بچا، اور میری آنے والی نسلوں کو بھی بچا، میرے بچوں کو بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا۔ یعنی ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری آنے والی نسلیں بھی اس دولت سے مالا مال ہو، میری آنے والی نسل اس دولت سے محروم نہ ہو۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ بڑی آسانی سے ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت اس دولت سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہے؟ بڑی آسانی سے کہیں پیار اور محبت کے ٹریپ میں پھنسا کر
کہیں دولت کا لالچ دے کر، کہیں نوکری کا لالچ دے کر ایک مسلمان نوجوان کو یا ایک مسلمان خاتون کو کس طریقے سے ارتداد کے راستے پہ لے کے چلا جایا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں پاسبل ہو رہا ہے میرے بھائی؟ کیا یہ سوال قابل غور نہیں ہے؟ اور آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلم سماج میں اور خاص طور سے ہمارے مئو اور بنارس کے حالات میں، جہاں ہم توقع نہیں رکھتے تھے اس طریقے کے واقعات، ہمارے پاس خبریں آتی تھیں مگر ہم مطمئن تھے کہ نہیں صاحب، ہمارے ماحول میں ابھی اتنا بگاڑ نہیں ہے، ابھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ عالم اور عالمہ کی پڑھائی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پردے کا ماحول ہے، ہماری لڑکیاں نقاب میں نکلتی ہیں، ہمارے یہاں بغیر اجازت لڑکیاں کہیں نہیں جاتی، اتنی سختی ہے، اتنا پردہ ہے، ہمارے یہاں بھی یہ واقعات نہیں ہیں۔ ہمارا بھرم ٹوٹ گیا، ہمارے بھروسے ٹوٹ گئے، اور ہم نے اپنے آس پاس بھی اس قسم کے واقعات دیکھے، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آگ کب کس کے گھر کو جلا دے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہو رہی ہے، کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ آج ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے میرے بھائی۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ زندگی میں جب مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں اور آپ کو لگے کہ ہم بہت پریشان ہیں، تو آخرت کی اس گھڑی کو یاد کر لینا۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ہم جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن اگر ایمان کی دولت ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں۔ اور ہمارے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، بہت بڑا امپائر تھا، بہت بڑا بزنس تھا، لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں ہے تو واللہ ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے، جو کفر کی حالت میں مر گئے، جو مرتد ہونے کی حالت میں مر گئے، جو شرک کرتے ہوئے مر گئے، جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے مر گئے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ اگر قیامت کے دن وہ سونے کا پہاڑ بھی لے کے آ جائیں، ان کا سونے کا پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سونے کا پہاڑ بھی وہ لے کے آ جائے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ صحابہ کرام کی سیرت کو آپ دیکھیے، حضرت بلال کو کون بھول سکتا ہے؟ بلال کوئی ہینڈسم اور اسمارٹ نوجوان تو نہیں تھے میرے نوجوان بھائیوں، بلال کوئی خوبصورت نوجوان نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، بلال جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ اسمارٹ اور ہینڈسم نہیں تھے، مگر بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ دل ایمان سے لبریز تھا، وہ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز تھا۔ بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور بلال کو آفر دیتا تھا، اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کا جواب کیا ہوتا تھا؟ بلال کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے، بلال کا سینہ گرم پتھر کے نیچے دبا ہے، بلال کی پیٹھ کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت سے پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں اس کی توحید کو چھوڑ کے کہیں اور جانے والا نہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مکہ سے جب مدینہ جانے لگے، اپنا مال، اپنا اثاثہ، اپنی زندگی بھر کی کمائی لے کے جانے لگے۔ مکہ والوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ اے صہیب تم ہمارے بیچ میں رہے، کاروبار کیا، بزنس کیا، پیسہ کمایا، اب سب کمائی دھمائی لے کے جانا چاہ رہے ہو مدینہ؟ ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا مال چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ بھی نہیں سوچا میرے بھائی، ساری زندگی کی کمائی پل بھر میں مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور تہی دست ہو کر کے، خالی ہاتھ ہو کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے
اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات ہوئی. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے اس صحابی کو گلے لگایا اور اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کی ساری کمائی کو مکہ میں چھوڑ کر کے تو خالی ہاتھ مدینہ آیا ہے. اے صہیب تو نے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا ہے. اے صہیب تو نے ساری دولت کو قربان کر کے ایمان کو بچا لیا ہے. اے صہیب تو نے فائدے کا سودا کیا ہے. ایمان وہ دولت ہے میرے بھائی، ساری زندگی کی کمائی قربان کر دی حضرت صہیب نے. ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی. میری پیاری ماں بہنوں، آج ہماری کوئی بہن اگر مرتد ہو رہی ہے، یہ صرف غصے کا مقام نہیں ہے، یہ صرف باتیں کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے. ہماری تاریخ ایسی تو نہ تھی، ہماری تاریخ میں تو ایسی عورتوں کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر توحید کو قربان نہ کیا. ہماری تاریخ تو سمیہ بنت خیاط کی مثال پیش کرتی ہے. یہ سمیہ کون ہے؟ حضرت عمار کی ماں ہیں، حضرت یاسر کی بیوی ہیں. ان کو قید کر دیا گیا، زنجیروں میں رسیوں میں باندھ دیا گیا. سامنے شوہر ہے، سامنے جوان بیٹا ہے، اور ابو جہل نے سمیہ کو دھمکی دی کہ اے سمیہ اسلام نہیں چھوڑے گی تجھے ننگا کر دوں گا تیرے جوان بیٹے کے سامنے. سمیہ بوڑھی ہو چکی ہے، 60-65 سال کی عمر ہے، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے. بیٹا مجبور ہے، شوہر مجبور ہے، یہ خود مجبور ہیں. آفر مل رہا ہے کہ اے سمیہ اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے. سمیہ کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر دیا گیا. کتنی بڑی اذیت رہی ہوگی ایک ماں کے لیے. میرے پیارے بھائیوں، اس عورت نے اس اذیت کو تو قبول کر لیا مگر ایمان کو نہیں چھوڑا. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے بڑی بے دردی سے اس کو شہید کر دیا گیا. اور اللہ کی راہ میں سب سے پہلا خون اگر کسی خاتون کا گرا ہے میرے پیارے بھائیوں وہ حضرت سمیہ بنت خیاط کا گرا ہے. اللہ کی راہ میں پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہم نے تو اسلامی تاریخ میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے. آج مئو کے حالات بدل گئے میرے بھائی. تکلف آ گیا ہمارے اندر بناوٹ آ گئی، وہ سادگی گئی، وہ حیا گئی، وہ غیرت گئی، وہ جو پہچان اور امتیاز تھا ہمارا وہ دھیرے دھیرے رخصت ہو گئی. اب ہم بھی ماڈرن ہونے لگے، اب ہم بھی ترقی یافتہ ہونے لگے. اب برائی کے تمام اڈوں پر ہمارے گھروں کی بہو بیٹیاں اور ہمارے گھر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی جانے لگے. ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات بھی پیش کرتی ہے. جنگ احد کا میدان ہے، ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا اس میدان جنگ میں شہید ہوا ہے. بیٹا شہید ہوا ہے، بیٹے کی لاش لینے کے لیے، بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور چہرے کو ڈھانپ کر کے آئی ہے، چہرے کا پردہ کر کے آئی ہے. کسی نے کہا کہ اماں تیرا بیٹا شہید ہوا ہے اور تجھے پردے کی پڑی ہے، تجھے چہرے کے ڈھانپنے کی پڑی ہے، تو چہرہ کور کر کے اور چہرہ ڈھانپ کر کے آئی ہے. تو وہ عورت جواب دیتی ہے انی رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میری شرم و حیا زندہ ہے، میری شرم و حیا باقی. مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، ایمان کی جو لذت ہوتی ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارا بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ رشتہ جب مضبوط ہوتا ہے نا، ایمان کے ساتھ جب انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تب انسان اس رشتے کو بچانے کے لیے قربانیاں دیتا ہے. آپ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اللہ کے حکم سے زمین پہ ڈالا، ان کا عصا جو ہے ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیتا ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. جادوگروں نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے دکھایا گیا کرشمہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. سارے کے سارے جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. فرعون کو بڑا غصہ آیا. فرعون نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری اجازت کے بغیر
تم نے موسیٰ کا دین کیسے قبول کر لیا؟ اس کا مطلب کہ تم موسیٰ کے ساتھ پہلے سے سانٹ گانٹ کر کے آئے تھے۔ اے جادوگروں کان کھول کر کے سن لو، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ مَجْمَعِينَ، میں تم سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا ڈالوں گا، داہنا ہاتھ اور بایاں پیر اور بایاں ہاتھ اور داہنا پیر کٹواؤں گا، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کے تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ ان جادوگروں کو ایمان لائے ابھی چند منٹ ہوئے ہیں، مگر ایمان کی لذت ان کے دل میں اتر گئی ہے، ایمان کا ذائقہ ان کو مل چکا ہے، اور جب ایمان کا ذائقہ دل میں اتر جائے تو پھر انسان اس کو چھوڑتا نہیں۔ جب جادوگروں کو جان کی دھمکی دی گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جادوگر فرعون سے سودا کر رہے تھے، اے فرعون اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو ہم کو انعام میں کیا ملے گا؟ ابھی تو وہ فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، اور جب فرعون اب جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، ہاتھ اور پیر کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو وہ جادوگر کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اے فرعون تو جان سے مار دے، تو ہمارے ہاتھ پیر کٹوا دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں پلٹ کے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے ہم ہیں، اللہ اس ایمان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، بس ہماری تمنا تو یہ ہے تو ہمیں جان سے مار دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان کی لذت یہ ہوتی ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان کی حلاوت کو اگر پانا ہے تو ان تین چیزوں کے ذریعے پا سکتے ہو۔ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز ایمان کی حلاوت اگر پانی ہے، ایمان کی مٹھاس اگر پانی ہے، تو یہ پہلی چیز اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے۔ یا محبت پر یہ سارا کھیل کس نام پہ ہو رہا ہے؟ محبت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ماں کی محبت ایک طرف، باپ کی محبت ایک طرف، خاندان کی اور اپنے گھر کی اور اپنی قوم کی عزت کی محبت ایک طرف، ایک مشرک اور ایک کافر کی محبت اور اس کی چکنی چپڑی باتیں ہماری قوم کی ایک بہن کو ارتداد کے راستے پہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہونی چاہیے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ دوسری تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت خبیب ابن عدی کا واقعہ یاد کیجیے، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، خبیب سے پوچھا جاتا ہے خبیب کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ خبیب کہتے ہیں آخری خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لوں۔ کیا کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لو۔ حضرت خبیب نے ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھی، اور جب سلام پھیرا کہا کہ اے مکہ کے کافرو، میں اور لمبی نماز پڑھتا، مگر تم یہ سوچتے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں، اس لیے میں نے لمبی نماز نہیں پڑھی۔ مکہ کے کافروں نے کہا خبیب اگر تم ایک بات اپنی زبان سے نکال دو تو ہم تمہیں بچنے کا ایک موقع دے سکتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ آج محمد الرسول اللہ ہوتے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا، اگر تم اتنی بات اپنی زبان سے نکال دو تو ہم تمہیں چھوڑنے پر غور کر سکتے ہیں، ہم تمہیں رہا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کیسے لوگ تھے میرے بھائی، کیا ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ آج کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے ہمارے نوجوان ایسے لوگوں سے امپریس ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ صاحب فلانے صاحب تو ایسی باتیں بتا رہے جو کبھی علماء نے نہیں بتائی، ہمارے مئو میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں ان لوگوں نے نہیں بتائی، وہ فلاں صاحب بتاتے ہیں۔ کون بتاتے ہیں؟ جو حضرت معاویہ کو گالیاں دیتا۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے اس کا سنا، اس نے کہا کہ یزید کا باپ، اب تو حضرت معاویہ کا نام بھی نہیں لیتا وہ انسان، کہتا یزید کا باپ وہ تو ایسا تھا کہ اگر میں فلاں کتاب کی روایت پیش کر دوں تو ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یعنی وہ انسان حضرت معاویہ کو ان کا ایمان بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان ان سے امپریس ہو رہا ہے، اس سے متاثر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے صاحب یہ تو وہ بات بتا رہے جو علماء نہیں بتاتے۔ یقیناً علماء ایسی باتیں نہیں بتا سکتے۔ علماء آپ کو اللہ کی محبت بتائیں گے، رسول کی محبت بتائیں گے، صحابہ کی محبت بتائیں گے۔ صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ پر تبرہ کرنا، صحابہ سے بدگمانی کرنا، صحابہ کے ایمان پر کمنٹ کرنا، یہ تو علماء کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے میرے بھائی۔ اور ہاں یہ بھی کان کھول کے سن لو، ہمارے کچھ نوجوانوں کا ایک ہی کام ہے، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہوا
اسی لڑائی اور اسی اختلاف کے چکر میں پڑے رہنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایسی روایتیں نکالنا اور ایسے واقعات نکالنا کہ فلاں جنگ میں یہ ہوا، فلاں جنگ میں یہ ہوا. ارے بھائی تو ہوتا کون ہے یہ سب طے کرنے والا؟ تو ابھی عقیدے کی موٹی موٹی باتیں نہیں جان رہا، نماز کا طریقہ تجھے آتا نہیں ہے، دین کی بیسک نالج تیرے پاس نہیں ہے، اور تو صحابہ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نکلا ہے. تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. یہ وہ مقدس ہستیاں تھے میرے بھائیوں جن کے جنتی ہونے کی گارنٹی قرآن دیتا ہے، جن کے جنتی ہونے کی گارنٹی نبی اکرم نے دی ہے. اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو میرے بھائی. صحابہ وہ تھے. حضرت خبیب کہتے ہیں اے مکہ کے کافروں، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد الرسول اللہ آج پھانسی پہ اور سولی پہ چڑھ جاتے. ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھویا جائے اور اس کے بدلے میں میری جان بخش دی جائے. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. تو میری جگہ سولی دینے کی بات کرتے ہو. ایمان کی مٹھاس پانا ہے میرے بھائیوں تو یہ پہلا کام کرنا پڑے گا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت. نمبر 2 فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی انسان سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو. رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے محبت ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے، کسی سے کاروبار ہے، اس سے لین دین ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے پروفٹ ہو رہا ہے، اس سے محبت ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن کسی انسان سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، وہ نیک ہے، وہ دیندار ہے، وہ عالم ہے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے، تم کسی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہو تو یہ بھی ایمان کی مٹھاس کی دلیل ہے. اور تیسری چیز فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. جس طریقے سے انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے کے بعد اب کفر کے راستے پر جانے کو ناپسند کرے. یعنی کتنی بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی. ایک موحد آدمی، ایک توحید والا آدمی جو توحید کی اہمیت کو سمجھتا ہو وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، جو ایک اللہ کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، وہ کسی پتھر کے بت کے آگے کھڑا ہو کر کے کیسے ہاتھ جوڑ سکتا ہے؟ کسی جانور کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ کسی ندی کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ چونکہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کبھی عقل کے اعتبار سے بھی آپ کمپیریزن کیجئے. عقل کیا کہتی ہے، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، ہماری کامن سینس کیا کہتی ہے؟ یہ شرک کرنے والے، یہ پتھروں کی اور جانوروں کی اور شرمگاہ کی عبادت کرنے والے، ذرا ان کے حالات دیکھیے، ذرا ان کے مذہبی اجتماعات دیکھیے. ابھی ساون کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے بنارس میں بڑا رش ہے، آپ ان کے اجتماعات دیکھیے اور آپ ایک طرف لبیک اللہم لبیک کہنے والی صداؤں کو دیکھیے، کتنا فرق ہے میرے بھائی. اسلام کی یہ نعمت اگر اس کو کوئی کھو دیتا ہے میرے بھائیوں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بدھی بھرشٹ ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کی عقل کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. اب آئیے ہم کچھ اسباب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں جو یہ ارتداد کی لہر پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے مخلوط تعلیم. ابھی آپ کے مئو کے ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب معاف کیجئے گا مجھے تعلیم سے بڑی الرجی ہے، تعلیم سے ہماری قوم میں بڑا بگاڑ ہوا ہے. معاف کیجئے گا، تعلیم سے بگاڑ نہیں ہوا ہے، تعلیم سے بگاڑ نہیں ہوا ہے، ہاں تعلیم کے مس یوز سے بگاڑ ہوا ہے. ہماری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں یہ غلط نہیں تھا، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اسلام ان کو دقیانوس نظر آنے لگے، قرآن ان کو دقیانوسی کی کتاب نظر آنے لگے، ان کو پردہ زہر لگنے لگے، ان کو اسلامی شریعت زہر لگنے لگی. یہ پرابلم ہے. ابھی آپ یقین کریں ایک صاحب نے فیس بک کا ایک اسکرین شاٹ مجھے بھیجا، کوئی ہمارے دوسرے مسلک کے ایک بھائی نے اسی مئو کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ صاحب اب تو غیر مقلد لڑکیاں بھی بھاگ رہی ہیں، اب کہاں گیا تمہارا وہ دعویٰ کہ ہماری لڑکیاں مسجدوں میں، ہماری عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اور جمعہ میں جاتی ہیں اس لیے ہمارے یہاں یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھ لو آپ کی قوم میں اور آپ کے مسلک میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں. یعنی اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے مسلمان کہ اس طریقے کے واقعات کو مسلکی اینگل سے دیکھ رہا ہے. ہم آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو آپ نے دین کے پلیٹ فارم سے نہیں جوڑا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے قوم کی بیٹیوں کے مرتد ہونے کی.
نبی نے مسجدوں کے دروازے عورت پر بند نہیں کیے تھے، آپ نے بند کیے ہیں۔ نبی کے دور میں جمعہ کی نماز میں عورتیں آتی تھیں، پنج وقتہ نماز میں آتی تھیں، عورتوں کے دروس ہوتے تھے۔ آج امت کی 90% عورتوں کے لیے دروازے بند کر دیے گئے مسجد کے۔ جمعہ کے خطبے میں وہ نہیں آ سکتی، دروس میں وہ نہیں جا سکتی، آج ان کے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ کیا یہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے قوم کی بیٹیوں کی مرتد ہونے کی؟ اس کو مقلد اور غیر مقلد کا اینگل دے رہے ہو اور آپ مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ قوم کہاں جائے گی میرے بھائی؟ اگر کوئی داڑھی والا چوری کرے، کوئی حاجی صاحب چوری کرے، کوئی ماتھے پر سجدے کے نشان والا چوری کرے، ذمہ دار اس کی داڑھی نہیں ہوگی، ذمہ دار اس کی نماز نہیں ہوگی، ذمہ دار اس کا حج نہیں ہوگا۔ ایک حاجی اور ایک نمازی اور ایک داڑھی والا اگر غلط کام کرے تب بھی وہ غلط کام ہے، اس کی وجہ سے داڑھی اور ہم نماز پر سوال نہیں اٹھائیں گے میرے بھائی۔ مخلوط تعلیم، آپ کے مئو میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں بڑی بڑی لڑکیاں اور لڑکے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں۔ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں جب تک وہ چھوٹے ہیں۔ ارے اسلام تو اتنا پاکیزہ دین ہے، بچے 10 سال کے ہو گئے، بچے 10 سال کے ہو گئے، اور میں کبھی کبھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو غور کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کہاں تک جاتا تھا۔ آج ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ اغلام بازی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس قوم کے اندر اغلام بازی کے جراثیم بھی اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ لڑکوں کے اندر یہ گندگی بڑی تیزی سے پنپ رہی ہے، اور آج باقاعدہ حکومتیں اور عدالتیں اس کو لائسنس دے رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ وہ بدترین عمل ہے، اللہ کے پیارے نبی نے لعنت کی ہے کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرے گا، جو قوم لوط کا عمل کرے گا، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ عمل کرے تو کرنے والے کو، فاعل کو اور مفعول کو، دونوں کو قتل کر دو۔ اس کو قتل کرنے کے لائق جرم کہا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا بچے 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا بھی ایک بستر پہ نہ سوئے۔